بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، موٹیویشنل اینڈ انسپریشنل اسپیکر، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ، سگنیچرولوجسٹ اینڈ سگنیچر تھراپسٹ۔ آج ایک بڑی اہم ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر پیش ہوا ہوں کہ آج کل اکثر کالجز جو ہیں، جو خاص طور پہ نئی اسٹیبلشمنٹس ہیں، ان میں داخلے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اکثر لوگوں کو یہ ادارے جو ہیں بند کرنے پڑ رہے ہیں کہ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے یہ پرائیویٹ ادارے کھولے ہوئے ہیں اور ان کا داخلہ جو ہے توقع کے مطابق نہیں ہو رہا، تو ان کو خسارے کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کی ریپوٹیشن بھی کافی خراب ہو رہی ہے، اور وہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ اکثر لوگوں نے ادارے بند کر دیے ہیں۔ تو ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ خان صاحب، چونکہ آپ اس موضوع پہ بہت سارے اکثر موضوع جو ہیں ان پہ آپ سیر اصل بحث کرتے ہیں، آپ کا مطالعہ بھی بڑا وسیع ہے، آپ کے پاس 36 سال کا تجربہ ہے، تو کیا ہمارے لیے کوئی ایسی اسٹریٹجی آپ کے پاس ہے کہ جس کو اپنا کے جو ہے وہ داخلہ جو ہے وہ ہمارا بہتر ہو سکے، اور ہمارے ادارے کی ریپوٹیشن بہتر ہو سکے، تاکہ ہمیں ادارہ بند نہ کرنا پڑے، اور ہمارا جو خسارہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے؟ تو ان کے لیے یہ آج کچھ چیزیں جو ہے میں فارمولہ بنایا ہے، جس کو میں TCBSE کہتا ہوں۔ اس میں T اسٹینڈس فار ٹریفکنگ، اور C اسٹینڈس فار کنورشن، B اسٹینڈس فار برانڈ، اور SC اسٹینڈس فار سوشل میڈیا کمپین۔ تو یہ 4 فیکٹر ہیں، ان کو اگر پراپر طریقے سے ہم استعمال کر پائیں تو ادارہ بند بھی نہیں کرنا پڑے گا، خسارہ بھی نہیں ہوگا، اور داخلہ بھی امپروو ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی ان فیکٹر کی طرف بڑھوں، میری آپ سے پہلے کی طرح التماس ہے کہ جیسے آپ نے پہلے مجھے اور میری ویڈیو کو پذیرائی دی ہے، اس کو بھی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے اسٹوڈنٹ، طلباء اور اداروں میں اس کو پھیلائیے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا صدقے کا صلہ آپ کو بھی ملے گا، اور ہماری اگر ان باتوں سے کوئی بندہ کامیاب ہو گیا تو ہم سمجھیں گے ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، اور ان چیزوں سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ بندے جب خوش ہوں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دے رکھی ہے، اس میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، آپ میری زندگی اور صحت کے لیے دعا کیجیے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف کہ یہ جو میں نے فیکٹر کا ذکر کیا یہ کیا ہے۔ ٹریفک اور ٹریفکنگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس علاقے میں ٹریفک زیادہ ہوتی ہے وہاں گاڑیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ٹریفکنگ سے مراد میری یہ ہے کہ ٹریفک میں چونکہ لوگوں کے آنے کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہاں ادارے میں لوگوں کی نسبت ہمیں جن چیزوں سے واسطہ پڑے گا اس کو ہم کہتے ہیں نمبر آف انکوائریز پر منتھ۔ کہ آپ نے اگر آپ کا ادارہ 1 سال گزار چکا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلے سال جب آپ نے داخلہ شروع کیا تھا تو ایک ماہ میں کتنی انکوائریاں آئی تھیں، اور پورے جو مہینے جتنے داخلہ چلتا رہا ہے اس کو آپ نے ویلیوٹ کرنا ہے کہ میکسیمم انکوائری کس مہینے میں آئی تھیں، منیمم کس انکوائریاں مہینے میں آئی تھیں، جس سے آپ کو فیوریٹ منتھس اور نان فیوریٹ منتھس جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ جس طریقے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نہ صرف اپنے ادارے کی کارکردگی پچھلے سال کی بنیاد پر چیک کر سکتے ہیں، ان کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر سکتے ہیں، بلکہ اگر دوسرے اداروں کا ڈاٹا آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ان سے بھی اپنی پروگرس جو ہے یا ڈی پروگرس جو ہے اس کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ جو اچھا ادارے ہیں ان کا جو دیکھا گیا وہ یہ ہے کہ ان کی ٹریفکنگ جو ہے، جو ہاٹ منتھ ہیں یا کولڈ منتھ ہیں، وہ اگلے داخلے میں بھی مزید منتھ ہاٹ ہو جاتے ہیں، اور کولڈ منتھ کولڈ ہوتے ہیں، یعنی ان میں پرابیبلٹی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، اور جن میں کم ہوئی تھی اس میں بڑھنے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایسا ہے، یعنی اگر آپ کا ٹریفکنگ ہاوی ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے گاڑیاں جو اب آنی ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، یعنی آپ کا ادارہ گرو کر رہا ہے۔ اس کو چیک آپ نے کیسے کرنا ہے؟ دوسرا میں نے فیکٹر کا ذکر کیا تھا C، جس کو ہم کہتے ہیں کنورشن یا ڈیسٹینیشن۔ ٹریفک جو ہے وہ اس کا مقصد ہوتا ہے سواریوں کا کہ ان کو کنوینس اچھی ملے، ٹرانسپورٹ اچھی ملے، تاکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو آپ کے پاس انکوائری کا تھرسٹ آتا ہے، یہ انکوائریاں اس وقت تک پریکٹیکیبل فیز میں نہیں جاتی جب تک آپ ان کو کنورٹ نہ کر لیں داخلے کی صورت میں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسٹینیشن۔ جب تک مسافر اپنی منزل پہ نہ پہنچ جائیں اس ٹریفکنگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور عام طور پہ یہ فیونل ارینجمنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ اس کی نالی جو ہے اس میں بہت کچھ ہم ڈالتے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ فلٹر ہوتے ہوتے
خالص چیزیں جو ہمارے پاس آتی ہیں، اور وہ جو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فلٹرڈ چیزیں، یا ہمارا ایڈمیشن یا کنورشن آف ٹریفکنگ انٹو ڈیسٹینیشن۔ اور یہ عام طور پہ جو اعلیٰ ادارے ہیں ان کی ریشو 70% ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نہیں ہے، یا آپ کا اپنا اسٹینڈرڈ ہوگا کہ پچھلے سال آپ کی جو ریشو تھی اس دفعہ آپ کی ریشو بڑی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بڑی تو پھر آپ کو اپنا سوٹ ایڈجسٹ کرنا ہوگا کہ آپ میں کون سی اسٹرینگس جو ہیں وہ ویکن ہوئی ہیں اور کون سی کمزوریاں آگے آئی ہیں، جس وجہ سے آپ کی اپرچونٹی جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور آپ کو تھریٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے بعد اپنا پرسنل انالیسس بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو پولیٹیکلی کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایموشنلی، سوشلی، اور اس کے بعد ٹیکنالوجیکلی اور لاجیکلی یا لیگلی، اور اس کے بعد اکانومیکلی۔ تو جب آپ ان چیزوں کو آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو وہ فالٹ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے اور دوبارہ ٹریفکنگ اور کنورشن جو ہے اس کو ریپیٹ کیجیے۔ جب آپ کا یہ فیز 1 اس کو میں کہتا ہوں، جب یہ آپ کا فیز 1 مکمل ہو جائے تو اگلا فیز جو ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے وہ 2 فیکٹر ہیں۔ اگلا فیکٹر تھا بی، جس کو میں کہتا ہوں برانڈ یا برانڈنگ۔ یہ ایک بڑی گھٹیا سی کہاوت ہے جو اکثر چلتی ہے کہ دکھتی ہے تو بکتی ہے، اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں برانڈ جو ہے وہ اس کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہے، یعنی مارکیٹ میں بہت زیادہ بک رہی ہے، اور فلاں برانڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو نہیں ہے اور وہ نہیں بک رہی، یا فلاں برانڈ جو ہے وہ گھٹیا ہے، فلاں برانڈ جو ہے وہ جو ہے اعلیٰ ہے۔ تو یہ برانڈ جو ہے یہ 3 چیزوں پہ بیس ہوتی ہے۔ ایک تو ہے انفراسٹرکچر، جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا ہے ایک ویڈیو میں جس میں میرا ادارے کی خوبیاں بیان کی تھی۔ انفراسٹرکچر میں وہی بلڈنگ، بیسک نیسیسٹیز اور فیکلٹی آتی ہے۔ اس کے بعد 2 لفظ ہم اور استعمال کرتے ہیں لٹریچر میں، پراکزیمیٹی اور ایکوٹی۔ یہ ان دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں لوگوں سے انفراسٹرکچر کے بارے میں، وہ تقریباً وہی ہو۔ پراکزیمیٹی کا مطلب ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی یا کلوز ٹو دا ریئل ویلیو، اور ایکوٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا انفراسٹرکچر میں، وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ کے اپنے ہونے چاہئیں۔ بعض ادارے یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو کرائے پہ لے لیتے ہیں یا ٹیمپریری طور پہ ان کو ارینج کر لیتے ہیں، تو جب نام ان کا چل پڑتا ہے تو ان کو فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت برا امیج ہے جو ان دا لانگ رن جو ہے ڈکیئر یا ڈیمیج کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو برانڈ جو ہے وہ جو میں نے خوبیاں بیان کی ہیں، جو کچھ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں برانڈ میں وہی ہو، اور برانڈ آپ کا اپنا ہو، پیٹنٹ ہو۔ اس کی عام طور پہ ہم مثال دیتے ہیں کہ آپ کا جو لوگو ہوتا ہے، لوگو ڈیزائن کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کا جو ویژن ہے، آپ کا جو مشن ہے، آپ کی جو کور ویلیوز ہیں یا آپ کے جو سٹینڈرڈ ہیں، وہ سارے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ لوگوں میں آنے چاہئیں۔ اس کی واضح مثال جو ہے وہ کارٹون ہوتا ہے، یعنی کارٹون دیکھنے میں بہت مزاحیہ ہوتا ہے، لیکن کارٹونسٹ کا یہ کمال ہوتا ہے کہ اس میں وہ جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہے وہ 100% بیان کر جاتا ہے۔ اور یہی آپ کے لوگو یا برانڈ کا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کے اندر ہے یا ادارے کے اندر ہے یا جو کچھ آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے برانڈ کے ذریعے پیش ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کا ادارہ برانڈڈ ہے، وہ چلے گا انشاءاللہ، اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو برانڈڈ جو ہے ڈیمیج ہے، وہ مارکیٹ ویلیو اٹین نہیں کر سکتا، وہ نہیں چل سکتا، اس میں آپ کو خسارے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چوتھا فیکٹر جس کو میں نے سوشل میڈیا کمپین کی بات کی تھی، یہ آج کل بہت اہم ہے، سارے فیکٹر پہ یہ چھا گیا ہے کہ جس ادارے کے سوشل میڈیا کمپین اچھی نہیں ہے، یا اس کا سوشل میڈیا اپنا نہیں ہے، یا اس کے سوشل میڈیا سے لنکیجز اچھے نہیں ہیں، وہ ادارہ گرو نہیں کر پاتا۔ کیونکہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اس میں سب سے پہلے ایک ٹرم آتی ہے ٹی این اے، جس کو ہم ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کہتے ہیں، تو اس کو آپ اے این اے جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ اچیومنٹ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نیڈ اسیسمنٹ کریں۔ اس کے بعد کے پی آئی جو ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹر ڈیفائن کریں، جس کو میں برانڈ کہہ رہا ہوں۔ اور یہ برانڈ کو جب سوشل میڈیا کمپین میں آپ لے کے آتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں جو ہیں جو کہ آپ نے بلٹ ان کی ہیں یا آپ بارور نہیں لیں، آپ کی اپنی ہیں، تو اس کو جب آپ سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں تو وہی چیز آپ کی جو ہے وہ ورڈ آف ماؤتھ بن جائے گی۔ آج کل جو ادارے جن چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے طور پہ، وہ کالج کی ویب سائٹ ہوتی ہے۔ یہ ہر لحاظ سے مضبوط ہونی چاہیے۔ اکثر اداروں کی ویب سائٹ کو میں نے وزٹ کیا ہے، سوائے داخلے والے پورشن کے باقی سارے پورشن ان کے کمزور ہیں۔ اس کا ہوم پیج بڑا کمزور ہے، ایونٹ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں وہ بہت کمزور ہیں،
وہ اس کا جو مالک ہے، ڈائریکٹر ہے یا ریکٹر ہے یا پرنسپل ہے یا وائس پرنسپل ہے، ان کی فیکلٹی جو ہے ان کا انٹروڈکشن اتنا جاندار نہیں ہے، تو یہ چیزیں نیگیٹیولی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ آپ کے کالج کی ویب سائٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس ویب پہ اتنا کچھ ہو کہ جو بھی لوگ دیکھے ان کو ان کے ذہن میں جو ہے ایسا پرسیو ہو آپ کے آئیڈیا کے امیج کہ وہ سارے ادھر ہی آنا پسند کریں باقی اداروں کی نسبت۔ تو یہ عام طور پہ نہیں ہو رہا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ اکثر استعمال جو کر رہے ہیں وہ ہے فیس بک۔ فیس بک پہ اب کوالٹی نہیں رہی، ہرا وغیرہ آدمی جو ہے فیس بک پہ آ جاتا ہے، تو فیس بک پہ آپ کی یونیکنیس جو ہے جو بھی آپ وہاں اپلوڈ کریں وہ یونیک ہونا چاہیے۔ میری نظر میں اس کے علاوہ باقی جو سوشل میڈیاز ہیں، مثلا آپ اپنے ادارے کے بارے میں اسپیشل سپلیمنٹ چھاپیں الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، یا آرٹیکل جو ہیں لکھیں اپنے ادارے کی خوبیوں کے بارے میں، خامیوں کو دبا کر، اور کا مواقع جو ہیں وہاں اویلیبل ہیں، اور اس کی بنیاد پہ جو تھریٹ کا یا بیریئر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ ان کو کیسے کاؤنٹر بیلنس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا الومنائی آفس ہے یا آپ کی فیکلٹی میں ان کی کچھ اسپیسیفک کنٹریبیوشنز ہیں یا آپ ادارے کا کوئی یونیکنیس یا خاصہ ہے، اس کو سکسیس سٹوری میں لے کے آئیں، اور سکسیس سٹوری کے بعد طالبات اور ادارے سے، خاص طور پہ مارکیٹ سے، سوشل میڈیا سے اور پیرنٹس سے جو ہے ان کے کومنٹس لیں۔ ان کے کومنٹس جو ہیں اگر اچھے ہیں تو وہی کومنٹس جو ہیں آپ کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے اور یارڈ اسٹک ہوں گے آپ کے ادارے کو کامیاب بنانے میں۔ اس کے بعد یوٹیوب کا چینل جو ہے یہ بھی بہت اچھا فورم ہے۔ اگر آپ اپنے ادارے کے بارے میں جتنی میں نے چیزیں بیان کی ہیں اس کا سوٹ انالیسس کر کے، اس کا پیسٹن انالیسس کر کے، اس پہ یوٹیوب جو ہیں وہ ویڈیو جو ہیں یوٹیوب بھی اپلوڈ کر دیں، وہی یوٹیوب ویڈیو جو ہیں وہ آپ شیئر کر دیں اپنی فیس بک پہ اور کالج ویب سائٹ پہ، اور اپنی بلاگنگ جو ہے اپنا بلاگ بنائیں جس پہ ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی بہت پبلسٹی کرتے رہا کریں، تاکہ وہاں سے لوگ جو ہیں یہ ان کو پتہ چلے کہ آپ نے یہ کچھ کیا ہوا ہے، ان کو وہ دیکھیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ آپ کی اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں جن کو میں نے پیچھے بیان کیا ہے پچھلی ویڈیو میں، کریکولر، کو کریکولر، ایکسٹرا کریکولر۔ اس میں عام طور پہ اورینٹیشن سیشنز ہوتے ہیں، اوپن ہاؤسز ہوتے ہیں، سائنس ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، اسپورٹس گالاز ہوتے ہیں، میلاز ہوتے ہیں، فن فیئرز ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ایکٹیویٹی مکمل ہو اس کو آپ سوشل میڈیا جن کا میں نے پیچھے ذکر کیا ہے اس پہ آپ اپلوڈ کر دیا کیجئے۔ اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ گرو کرے گا، اور یہ چیزیں اگر چاروں جیسے میں بیان کر رہا ہوں ان کو آپ ایسے بیان کریں گے تو آپ کا داخلہ جو ہے پچھلے سال کی نسبت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، اور جب یہ داخلہ آپ کا بہتر ہوگا اور یہ میڈیا بھی ایکٹیویٹ ہوں گے پھر انشاءاللہ شاید انسپکٹر کی آپ کو ضرورت نہ پڑے اور ادارہ آپ کا جو ہے سیلف جنریٹر ہو جائے، اور طلباء یا والدین جو ہیں اس پہ فخر محسوس کریں، اس کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ اس میں خاص طور پہ پیرنٹ ویلو فیکٹر جو ہے اس کو کبھی اگنور نہ کیجیے گا۔ اس لیے اس کو میں سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ بھی اسٹار میتھڈ لگتا ہے کہ آپ کی سیلف سٹوری ہونی چاہیے اور وہ یونیک ہونی چاہیے باقی اداروں کی نسبت، اور آپ کے جو بھی ایکشن KPIs ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہونے چاہیے، ٹارگیٹ اچیو کرنے کی صلاحیت رکھنی ہونی چاہیے، اور اسیسمنٹ اور ایویلیویشن سسٹم آپ کی فیکلٹی کا، آپ کے ادارے کا باقی لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے، اور اس کو گرافک اس کا شکل میں سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے، جس سے لوگوں کا حوصلہ بڑھے اور آگے ریالٹی بیسڈ بات کریں جو بھی کرنی ہے، فکشن جو ہے اس سے کام نہ لیں۔ اکثر آپ دعوے کرتے ہیں وہ پورا نہیں کر پاتے، جس سے مارکیٹ ویلیو نیگیٹو ہو جاتی ہے، والدین مترفر ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے داخلہ کم ہونے کی یا نہ ہونے کی۔ مجھے امید ہے اگر آپ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا داخلہ بڑھ جائے گا، ادارے کی ویلیو بھی بڑھے گی، ادارہ ترقی بھی کرے گا۔ اس کے بارے میں اور اگر آپ کو یہ پسند آئی یا نہیں آئی کمنٹس بھی کیجیے گا، یا اس کے بارے میں کوئی اور انفارمیشن چاہیے تو آپ میرے ساتھ اوپن ڈبیٹ یا اوپن سیشن کر سکتے ہیں۔ آپ کو فلم کی مینجمنٹ سے رابطہ کرنا ہوگا، آپ کے لیے ٹریننگ اور سیشن کا انتظام کیا جائے گا۔ میں انشاءاللہ جب آپ مجھے بلائیں گے میں حاضر ہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔